السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ میں آپ کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن پہ دیے گئے ایک واٹس ایپ نمبر اور ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ جیسے چاہیں مجھے وائس میسیج کے ذریعے یا لکھ کے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں سٹوری دیکھ کے انہیں نریٹ کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ یہ جس نے ہمیں اسٹوری بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ السلام علیکم بھائی، میں پارسی کالونی میں رہتا تھا۔ یہ واقعہ مجھے وہاں کے اولڈ نیبرز نے بتایا تھا۔ جیسے کہ پارسی کالونی ہمیشہ اپنے پرسکون ماحول اور بڑے بنگلوں اور پرانی درختوں کے لیے مشہور تھا، جو پرسکون سائے دیتے تھے۔ یہ جگہ شہر کے شور شرابے سے دور تھی، مگر اس کی سکونت کے پیچھے ایک اندھیرا راز چھپا تھا جو بہت کم لوگوں نے سنایا ہے۔ کالونی کے بیچ ایک پرانا گھر تھا، ٹوٹا ہوا، جس کے شیشے درختوں کی ٹہنیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری سینسٹر فیملی کا حصہ بن جائیں اور آنے والی کریپی ویڈیوز سننے کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔ اور بیلیں ان کی دروازوں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ گھر کئی سالوں سے خالی تھا، جب سے ان کا آخری آنر مسٹر فاروق کی عجیب طریقے سے موت ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کالا جادو کرتے تھے۔ اس کی پر اسرار موت کے بعد عجیب اور غریب واقعات وہاں شروع ہو گئے تھے۔ تو ایک نوجوان جوڑا ایڈوی اور دیناز کالونی میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس کے پرسکون ماحول اور سستی قیمتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے پرانے گھر کے قصے سنے، مگر انہیں صرف پرانی باتوں کی ہوا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ گھر سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک شام اسے دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ امید تھی کہ کچھ پرانے راز ان کے سامنے آئیں گے۔ تو ایک شام جب وہ گھر شفٹ کر رہے تھے تو وہ گھر کے قریب پہنچے۔ ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسم سے گزری۔ گھر کے ارد گرد کا ماحول غیر فطری طور پر ٹھنڈا ہوا تھا اور ایک عجیب سی فضا چل رہی تھی۔ ایڈوی نے پرانے گیٹ کو زور لگایا اور کھول دیا۔ جنگلی گھاس اور بیلیں ایسی تھیں جیسے زندہ مخلوقات چل رہی ہیں۔ فرنٹ ڈور حیرت انگیز طور سے کھلا ہوا تھا اور وہ گھر میں داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا میں پرانی چیزوں کی بوسیدہ سی بو تھی۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں سے ایک چاندنی سیدھی اوپر جا رہی تھی۔ روشنی میں دھول کے ذرے اڑ رہے تھے۔ دیناز نے ایڈوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے اندر گھسے، ایک کے بعد ایک کمرہ دریافت کر رہے تھے۔ ہر کمرہ پرانی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفید چادروں سے ڈھکا ہوا فرنیچر، پرانی تصویریں ڈرا رہی تھیں اور کتابوں سے بھری الماریاں۔ ایک کمرے میں انہیں ایک پرانی ڈائری ملی جو مسٹر فاروق کی تھی۔ اس کے صفحے عجیب و غریب نشان اور انوکھی رسموں کی وضاحت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب ایڈوی نے ان کا تلفظ کیا، کمرہ اور بھی ٹھنڈا ہو گیا اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اچانک سے زور کا دھماکہ ہوا اوپر کی منزل سے اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ ایڈوی اور دیناز سہم گئے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہمت جٹا کر انہوں نے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اوپر جا کے کوریڈور کے آخر میں ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جہاں سے ہلکی روشنی چمک رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا اور وہ ایک اسٹڈی میں داخل ہوئے۔ ایک اکیلی موم بتی جلی ہوئی دکھ رہی تھی ڈیسک پر۔ روشنی میں ایک شخص کا کالا سایہ دکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مڑا اور ان کی طرف دیکھا۔
اور ان کا چہرہ شاید مسٹر فاروق کا تھا۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی تھی اور ان کا منہ عجیب مخروب مسکراہٹ میں تھا۔ اور پھر ایک آواز اچانک سے آتی ہے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ آواز ایسی تھی کہ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ پھر ایڈوی اور دیناز بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس مخلوق نے انہیں اندر قید کر دیا۔ دیواریں جیسے ان کی ارد گرد تنگ ہو رہی تھیں اور ہوا میں عجیب سی موت کی بدبو بھر گئی تھی۔ پھر وہ مخلوق اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، پھر وہ انگلیاں ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ ایک عجیب زبان میں جادو کے منتر بولنے لگے۔ سائے ان کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے اور کمرہ عجیب و غریب روشنی سے بھر گیا۔ انہوں نے مدد کے لیے چیخا مگر ان کی آواز اندھیرے نے نگل لی۔ آخر چیز جو انہوں نے دیکھی وہ مسٹر فاروق کی آنکھیں تھیں جو نفرت بھری مسکراہٹ اور خوشی سے چمک رہی تھی، اور پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ اگلی صبح پارسی کالونی کے رہائش نے اس گھر کو ویسا ہی پایا جیسا ہمیشہ تھا، خاموش اور پر اسرار۔ ایڈوی اور دیناز کو پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان کی چیزیں ان کے گھر میں ہی جیسی کی تیسی تھیں۔ ان کے غائب ہونے کی کہانی ایک راز بن گئی، ایک یاد دلانے والی داستان کہ پارسی کالونی کے دل میں چھپے ہوئے ڈراؤنے راز آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ارسلان بھائی، یہ قصہ میں نے وہاں کے لوگوں سے سنا تھا جب میں وہاں رہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں۔ آج بھی وہ گھر وہاں موجود ہے اور ایسے ہی وہاں ویران ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو ارسلان، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔